اسی کے مترادف میں انسان ایک دن سے، جسے ہم اور آپ سنیچر کہتے ہیں، یوم الاحد، اس دن سے لے کر کے جمعرات تک جو ایام گزارتے ہیں، اس ایام کو گزارنے کے بعد میں جب یوم جمعہ آتا ہے، اس جمعہ کے دن ہم 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہفتے کی عید ہوتی، ہمارے ہفتے کی عید ہوتی۔ اب آ جائیے، یہ عید جسے عید الفطر میں نے بیان کیا، جب ہم نے روزہ رکھا، نمازیں ادا کی، جب ہم نے زکوٰۃ دیا، فطرات ادا کیے، جب ہم نے پرہیزگاری اور تقویٰ کیا، پھر اس کے بعد میں نے عید کیا۔ پھر آ جائیے عید القربہ جسے کہتے ہیں، ہم نے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک یوم حج کا انتظار کیا، اور جب وہ ٹائم آیا تو میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے یوم الاحد سنیچر کے دن سے لے کر کے جمعرات کی تاریخ تک میں نے انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد جب جمعہ کی نماز ادا کی تو میں نے ہفتے کی عید کی خوشیاں منائی۔ حضرات، بلا تمثیل، بلا تمہید یہ کہنے پر آج مجبور ہوں، یہ عید کہاں سے آئی، کون لایا، کس نے بنایا، کیسے ملی؟ یہ عید کہاں سے آئی، کس نے بنایا، کون لایا، کیسے ملی؟ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم 1400 سال پہلے آئے، اس سے قبل عید الفطر مناتے تھے؟ اللہ کے حبیب 1400 سال قبل تشریف لائے، اس سے پہلے عید قربہ مناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے، کیا یوم جمعہ ہفتے کی عید ہم مناتے تھے؟ حضرات، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب جب تشریف لائے، نبی کی ولادت جب ہوئی، جب کفر و ضلالت مٹ گیا، اللہ کے حبیب تشریف لائے، حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا، انسان مومن کامل ہونے لگا، انسان صحیح راستہ پہچاننے لگا، انسان صحیح طریقے پر چلنے لگا، انسان کو پتہ ہو گیا کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کے ارکان کیسے ہیں، روزے کے فرائض کیسے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جیسے جیسے مکمل ہوتی گئیں، تب ہمیں عید میسر ہوتی گئی۔ جب روزہ میں نے رکھا اور روزے کو مکمل کیا 30 دن، تو فرحت و انبساط کا دن آیا، جسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ہم نے 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک انتظار کیا اور حج کی نماز کو ادا کیا، پھر ہم نے عید قربہ کو جانا کہ ہمیں فرحت و انبساط کا دن آ گیا ہے، آج ہمیں خوشیاں منانا ہے، آج ہمیں عید منانا ہے، آج ہمیں جشن منانا ہے، آج میرے خوشی کا ٹائم ہے، آج میرے خوشی کا دن ہے۔ 1 دن سے لے کر کے 7 دن تک جب میں نے انتظار کیا ہے، کب؟ سنیچر سے لے کر جمعرات تک انتظار کیا، پھر جمعہ کی تاریخ آتی ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے اب ہمارے خوشی کا دن آ گیا ہے، جسے ہم ہفتے کے عید کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ ہفتے کے عید، یہ عید الفطر، یہ عید قربہ اگر ملی ہے تو کہیں اور سے نہیں ملی ہے، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے، جسے ہم عید میلاد کہتے ہیں، جسے ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اگر عید میلاد نہ ہوتا تو عید قربہ نہ ملتی، اگر عید میلاد نہ ہوتا تو عید الفطر نہ ملتی، اگر عید میلاد نہ ہوتا تو ہفتے کی عید نہ ملتی۔ بلکہ آج مجھے کہنے دیا جائے، یاد رکھو انسانوں، کوئی چیز جو ہماری خوشیوں کی ہے وہ ساری چیزیں نہیں ملتی۔ اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں چلے، پوچھتے ہیں، اے خدائے وحدہ لا شریک،
کیا تو مجھے یہ دن میسر کرتا؟ حضرات تو وہ اعلان کرتا ہے اپنے حدیث قدسی میں، نہیں بالکل نہیں۔ جب موسیٰ نے پوچھا تھا اے رب تو بتا، تو نے مجھے کوہ طور کی زیارت کرائی ہے، تو نے مجھے کوہ طور پر بلایا ہے، اپنی تجلی کو دکھایا ہے، اب بتا میں خوش ہو گیا ہوں، خوشی کا اظہار کیسے کروں، کس طریقے سے کروں؟ تو اس وقت رب کہتا اے موسیٰ سنو، خوشی کے اظہار کرنے کا طریقہ ایک ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ مجھ پر اور میرے نبی پر درود پڑھا کرو، یہی تمہارے خوشی کا اظہار ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا وہ ہے جسے محمد کہا جاتا ہے، جسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ کہا کہ وہ انسان ہے اے موسیٰ، اس کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو اے موسیٰ، اگر تمہیں زندگی دی ہے تو محمد عربی کے صدقے میں دی ہے، اگر تمہیں نبوت ملی ہے تو محمد عربی کے صدقے میں ملی ہے، اگر تمہیں تجلی کی زیارت ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، محمد عربی کے صدقے میں ملی ہے، احمد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ کون انسان ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے محمد عربی؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، اگر وہ محمد نہ ہوتا، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار۔